الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز صفحہ نمبر 10 سے کریں گے۔ تبادل السؤال والجواب، سوال اور جواب کا تبادلہ کرنا ہے۔ احمد اور محمد کے درمیان یہ مکالمہ ہے۔ احمد سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محمد کہتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ احمد پوچھتا ہے، کیف الحال؟ غبت کثیرا عنی۔ یہ عمومی طور پر اس وقت بولا جاتا ہے جملہ جب دو دوست احباب ہوں، آپس میں گفتگو کریں کہ یار کافی دن ہو گئے ہیں، آپ کی زیارت نہیں ہوئی، آپ کو دیکھا نہیں ہے، تو اس وقت بولتے ہیں کیف الحال، آپ کیسے ہیں، مزاج کیسے ہیں۔ غبت کثیرا عنی، آپ ہم سے بہت مدت جو ہے وہ غائب ہو گئے، یعنی کافی دن سے آپ کو دیکھا نہیں، آپ کافی دن غائب رہے۔ محمد کہتا ہے، الحمدللہ ما انا غبت قد ذهبت خارج المدینہ۔ محمد کہتا ہے، الحمدللہ میں غائب نہیں ہوا، میں مدینے سے باہر گیا تھا۔ مدینہ سے مراد شہر، تو میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ احمد طبیب طیب هل تذهب الى المدرسة او تركت؟ هل تذهب الى مدرسة او تركت؟ احمد کہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کیا آپ مدرسے یعنی اسکول یا مدرسے جاتے ہیں یا چھوڑ دیا ہے؟ محمد، ما ترکت اذهب یومیا، میں نے چھوڑا نہیں ہے، میں روز جاتا ہوں، میں نے نہیں چھوڑا، میں روز جاتا ہوں۔ احمد، الست مقیما فی المدرسہ، آپ مدرسے میں مقیم نہیں تھے؟ محمد، لا ما کنت مقیما، محمد کہتے ہیں نہیں، میں مقیم نہیں تھا، یعنی رہائشی نہیں تھا۔ احمد طیب کیف تذهب الى المدرسہ، احمد پوچھتا ہے، ٹھیک ہے، آپ مدرسے کیسے جاتے ہیں؟ محمد، آتی مشیا علی الاقدام، میں پیدل آتا ہوں، چل کر آتا ہوں۔ یہ محاورتاً بولا جاتا ہے، عربی میں عبارت یوں بولی جاتی ہے، آتی مشین یہ بھی کہہ دیں تو کافی ہو جائے گا، لیکن علی الاقدام بڑھا کر بولا جاتا ہے کہ میں پیدل آتا ہوں، اپنے پاؤں پر آتا ہوں۔ مطلقاً یہ مقولہ بولا جاتا ہے، اسی انداز سے ہی بولا جاتا ہے، تو اس انداز سے کتاب میں مکتوب ہے۔ آتی بالحافلۃ الشعبیہ، یا پھر اب یہاں پر جو کہ پڑھانا سمجھانا مقصود ہے، تعبیرات سکھانا مقصود ہیں، تو یہاں پر 3-4 جوابات دیے گئے ہیں۔ تو یا پھر وہ یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ میں لوکل ٹرانسپورٹ کے ذریعے آتا ہوں۔ حافلہ کہتے ہیں بس کو، شعبیہ کہتے ہیں عوامی، یعنی جو لوکل ہوتی ہے، تو عوامی بس پر آتا ہوں، لوکل بس پر آتا ہوں۔ آتی بسیارت شخصیت، اگر کوئی اپنی ذاتی کار پر آتا ہے تو یہ کہہ سکتا ہے آتی بسیارت شخصیہ، یعنی میں اپنی پرسنل کار پر آتا ہوں۔ اور اگر کوئی بائک پر آتا ہے تو پھر اس کو بولیں گے آتی بھی دراجۃ ناریہ، میں بائک پر آتا ہوں۔ احمد کہتا ہے، مع من تأتی الى المدرسہ، آپ کس کے ساتھ مدرسے آتے ہیں؟ محمد کہتا ہے، عادتاً آتی وحدی، عمومی طور پر عادتاً میں اکیلا ہی آتا ہوں۔ عادتاً آتی مع صدیقی، یا پھر یوں جواب دیا جا سکتا ہے کہ عادتاً عام طور پر میں اپنے دوست کے ساتھ آتا ہوں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا صفحہ نمبر 10، انشاءاللہ اس کے بعد ہے صفحہ نمبر 11، تبادل السؤال والجواب۔ عبد الرحمن پوچھتا ہے، کم فردن فی اسرتی کا، آپ کی فیملی میں کتنے ممبرز ہیں، کتنے افراد ہیں؟ ابو واصف کہتے ہیں، لی ثلاثۃ اخوۃ وانا رابعہم، میرے 3 بھائی ہیں اور میں چوتھا ہوں۔ یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں اگر کوئی کہنے والا جس کے بھائی اتنے ہوں، لی اخوانی وانا ثالثہم، میرے 2 بھائی ہیں اور میں تیسرا ہوں۔ لی اخ واحد فقط، میرا ایک ہی بھائی ہے۔ لیس لی اخوۃ، میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ وانا وحید، انا وحید والدی، میں اپنے باپ کا اکلوتا ہوں، جیسے کہتے ہیں نا کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا ہوں، تو یہاں پر یہ یوں کہہ سکتے ہیں، انا وحید والدی یا انا وحیدۃ والدی، مذکر مونس کا فرق رکھتے ہوئے۔ عبد الرحمن کہتا ہے، حل ابواک علی قید الحیات، کیا آپ کے والدین جو ہیں وہ زندہ ہیں؟ علی قید الحیات کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، ٹھیک ہے،
ابو آصف کہتا ہے نعم کلاہما علی قید الحیات، جی ہاں دونوں زندہ ہیں، والحمد للہ الحمد للہ، اما امی قد توفیت، اب یہ دوسرا جواب ہے، اگر کسی میں والدین میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا ہو تو اس کا ذکر کیسے کرنا ہے، والدہ فوت ہو گئی ہو تو اس کا ذکر بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر، میری والدہ جو ہے وہ وفات پا گئی ہیں، وہ ابھی الحمد للہ حی یرزق، اور میرے والد محترم الحمدللہ زندہ ہیں۔ اب یہ حیٌ کہہ دیا جاتا تو کافی تھا، لیکن یرزق عربی میں یہ بولا جاتا ہے، یہ جب گفتگو ہوتی ہے تو اسی انداز سے بولا جاتا ہے، وہ زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں، تو مطلب زندہ ہے تو تبھی تو رزق مل رہا ہے، رزق مل رہا ہے تبھی تو زندہ ہے۔ عبد الرحمن حل انت اکبر اخوتی کا، عبد الرحمن کہتا ہے کیا آپ اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں؟ ابو واصف کہتا ہے نعم انا اکبر اخوتی، جی ہاں میں اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں، یا پھر یہ کہے لا انا اصغرہم، نہیں بلکہ میں سب سے چھوٹا ہوں، یا پھر یہ کہہ سکتا ہے لا بل انا اوسطہم، نہیں بلکہ میں درمیانہ ہوں، نہ چھوٹا نہ بڑا، بیچ والا۔ عبد الرحمن ما ہوا تسلسلک فی العائلہ، عبد الرحمن پوچھتا ہے آپ کا فیملی میں کیا نمبر ہے، یعنی پہلے تو بھائیوں میں نمبر بتا رہے تھے نا جواب میں، اب یہ پوچھ رہا ہے کہ فیملی کے اندر آپ کا کون سا نمبر ہے، تو مثال کے طور پر اگر فیملی کا سربراہ ہے، خاندان کا سربراہ ہے، تو وہ بولے گا انا الاول فی عائلتی، میں پہلا ہوں اپنے خاندان میں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر دوسرے نمبر پر اس کا مرتبہ ہے تو وہ بولتا ہے انا ثانی فی اسرتی، ٹھیک ہے میں دوسرا ہوں اپنے خاندان میں۔ عبد الرحمن این تسکن حالیا، آج کل آپ کہاں رہتے ہیں؟ ابو واصف اسکن فی المدرسہ، میں مدرسے میں رہتا ہوں، اسکن فی بیتی، میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، اسکن فی الجامعہ، میں جامعہ میں رہتا ہوں، اسکن، اس طریقے سے جو بھی سچویشن ہوگی اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ عبد الرحمن حل تسکن فی بیت ام شقۃ، عبد الرحمن پوچھتا ہے کیا آپ گھر میں رہتے ہیں یا فلیٹ میں رہتے ہیں، شقہ کہتے ہیں فلیٹ کو، اور شقہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گھونسلہ، یعنی جیسے پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں تو اس کے لیے شقہ کا لفظ استعمال بولا جاتا ہے، اور شقہ یہ فلیٹ کو کہتے ہیں۔ اور اس طرح ملتا جلتا ایک لفظ آتا ہے شباک، شباک وہ ہوتا ہے روشن دان۔ تو چلو لگے ہاتھ، میں نے آپ کو ویکیبلری بھی تھوڑی سی بتا دی۔ ابو واصف اسکنو فی شقۃ بل اسکنو فی بیت، اب یہاں پر اسکنو فی شقۃ اگر پوزیٹیو میں جواب دیتے ہیں تو بل نہیں آئے گا، یعنی میں فلیٹ میں رہتا ہوں، لا اسکنو فی شقتی بل اسکنو فی البیت، فی بیت تو پھر درست رہے گا، یعنی اگر پہلے کو اگر ہم نیگیٹو لیتے ہیں تو بل لانا درست رہے گا، ورنہ یہ درست نہیں ہوگا، یہ تھوڑا سا مس پرنٹنگ سمجھ لیں آپ۔ بل اسکنو فی بیتن، بلکہ میں گھر میں رہتا ہوں، لا اسکنو فی شقۃ، میں فلیٹ میں نہیں رہتا، بل اسکنو فی بیتن، بلکہ میں گھر میں رہتا ہوں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا صفحہ نمبر 11، 10 اور 11 کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا، انشاءاللہ عز و جل اگلے سبق کے اندر صفحہ نمبر 12 پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کو کنٹینیو رکھیں گے، تب تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔